بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 13واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا، ان سے دعا کرنا شرک ہے۔ استغاثہ دعا ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو شیخ الاسلام نے علیحدہ بیان کیا ہے، کیونکہ جس طرح دعا ایک طلب اور عرض ہوتی ہے، اسی طرح فریاد کرنا بھی دراصل عرض کرنا ہی ہوتا ہے۔ استغاثہ کا معنی فریاد کرنا ہے۔ جو شخص شدید دکھ اور پریشانی میں اس قدر مبتلا ہو کہ اسے سخت نقصان پہنچے یا اس کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہو، تو اس کی فریاد رسی کو غوث کہا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ کہا جائے کہ فلاں نے فلاں کی فریاد رسی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے مدد کرتے ہوئے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جس میں وہ جکڑا ہوا تھا۔ چنانچہ جب مخلوق سے کسی ایسے کام کی فریاد کی جائے جو مخلوق کے بس میں ہو، جو مخلوق کے بس میں نہ ہو بلکہ صرف اللہ رب العالمین کے بس اور اس کی قدرت میں ہو، تو یہ فریاد کرنا شرک ہوگا۔ اب وہ چیز جن پر اللہ رب العالمین ہی قادر ہے، اللہ رب العالمین کے ہی بس میں ہیں یہ چیزیں، ان کے اوپر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے، جیسے بارش برسانا، اولاد دینا، بیماری سے شفا دینا، دشمنوں پر فتح دینا وغیرہ۔ اب اس پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا قادر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی بارش برساتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ۔ اللہ رب العالمین ہی بارش نازل کرتا ہے نا امیدی کے بعد اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ ہم نے ہی آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ تو اللہ رب العالمین آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے اور وہی اس پر قادر ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بارش نازل کرنے پر جن کی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ رب العالمین نے، اس فرشتے کا نام میکائیل ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش نازل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ بارش برساؤ، تو وہ بادلوں کو ہانک کر لے آتے ہیں اور وہاں اتنی مقدار میں بارش برساتے ہیں جتنی مقدار میں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ بارش برساؤ۔ اولاد دینا صرف اللہ رب العالمین ہی اس پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ رب العالمین کی ہی ملکیت ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا: وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر ہم ہی ٹھہراتے ہیں جو چاہیں ایک وقت مقررہ تک، پھر ہم اس کو باہر نکالتے ہیں بچہ بنا کر کے،
یا بچی بنا کر کے. تو اللہ رب العالمین ہی اولاد دیتا ہے، اولاد دینے پر کوئی اور قادر نہیں ہے. بیماری سے شفا اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو شفا دینے والی ہستی اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی بیماریاں اتاری ہیں ان کی شفا بھی اللہ رب العالمین نے اتاری ہے. جو جانتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جوجھتا رہتا ہے. دشمنوں پر فتح بھی اللہ رب العالمین ہی عطا کرتا ہے، فتح وہی دلاتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دشمنوں پر فتح نہیں دلا سکتا. اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں بیان فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم سب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری فریاد سن لی اور 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا تمہاری مدد کے لیے. یہ آیت جنگ بدر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب مسلمان کمزور تھے، ان کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی بڑا خاص لشکر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فوجی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی نفری نہیں تھی. اس کے باوجود 313 کی تعداد میں یا کم و بیش 313 کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجیوں کو 1000 لشکر کے مقابلے میں اتار دیا، جبکہ دشمنوں کے پاس نفری بھی زیادہ تھی، ان کے پاس جنگی سامان بھی زیادہ تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کفار سے مقابلے میں اتارا، جبکہ آپ جانتے تھے بحیثیت کمانڈر کہ ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی اور اسلحے کے لحاظ سے بھی، لیکن ایمان کی بنیاد پر اتارا. دونوں فوجیں سفارہ ہو گئیں، میدان میں کھڑے ہو گئے، بالمقابل آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور اللہ رب العالمین سے سر بسجود ہو کر دعا کر رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدہ، اللہ میری تھوڑی سی جماعت پٹ گئی، تہ تیغ کر دی گئی، ملیا میٹ کر دی گئی، تہس نہس کر دی گئی، تو اللہ پھر تیری عبادت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی، اس پکار کو سنا جو آپ دعا کر رہے تھے. اور صحابہ کرام جو مشرکین مکہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ رب العالمین کی مدد پر بھروسہ تھا. ان کا دل اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا تھا، وہ دعا کر رہے تھے، وہ پکار رہے تھے، جس کی جانب اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا اذ تستغیثون، جب تم سب دعا کر رہے تھے، تم سب فریاد کر رہے تھے. کس سے کر رہے تھے؟ ربکم، اپنے رب سے. تو استغاثہ تنہا اللہ رب العالمین سے ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ فریاد رسی نہیں کی جا سکتی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد رسی کی جا سکتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں خود موجود تھے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے فریاد رسی کے طور پر کہ اللہ کے نبی تو خود ہی موجود ہیں، ایک پھونک ایسی ماریں گے کہ سارے کے سارے کفار مکہ خاک و خون میں لت پت ہو جائیں گے، ہماری فتح ہو جائے گی. نہیں، صحابہ کرام کا دل اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے اور اسی سے فریاد کرنے میں تر تھی. اللہ کے نبی بھی دعا کر رہے تھے، صحابہ بھی دعا کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 کا لشکر بھیجا. تو استغاثہ تنہا اللہ رب العالمین سے ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، جبکہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان جنگ میں موجود ہیں. اس کے باوجود انہوں نے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین سے فریاد کی.
اللہ رب العالمین سے استغاثہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ استغاثہ دعا ہے. استغاثہ عبادت ہے. دعا کی ایک قسم ہے، عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جائے گی، کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی. استغاثہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. تو جس چیز پر اللہ رب العالمین ہی قادر ہو تو اس کا سوال غیر اللہ سے نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی پیغمبر ہو یا کوئی اور ہو. ہاں اگر مخلوق سے فریاد ہو تو 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ مخلوق جس سے فریاد رسی کی جا رہی ہے، جس سے استغاثہ کیا جا رہا ہے، وہ زندہ ہو. نمبر 2 وہ موجود ہو. نمبر 3 جس چیز کے بارے میں فریاد رسی کی جا رہی ہے، جس چیز کے بارے میں مدد طلب کی جا رہی ہے، اس پر وہ مدد کرنے پر قادر ہو. جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہے، ندی میں ڈوب رہا ہے، تو جو ڈوب رہا ہے اور ساحل پر کھڑا کوئی شخص موجود ہو تو وہ اس کو پکار سکتا ہے، اس سے فریاد رسی کر سکتا ہے کہ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ. اب چاہے تو یہ بچائے یا نہ بچائے. اگر یہ قادر ہے، اس کو تیرنے کا ڈھنگ ہے، بچانے کا فن موجود ہے، تو دریا میں، سمندر میں، ندی میں اتر کر کے اس کو بچا سکتا ہے. یہ اس پر قادر ہے. تو جس چیز پر انسان قادر ہو اس سے فریاد رسی کی جا سکتی ہے، لیکن جس چیز پر انسان قادر نہ ہو اور وہ موجود ہو، زندہ ہو، تو ایسا آدمی جس کو تیرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے تو وہ فریاد کہاں سے کر سکتا ہے، جبکہ وہ زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے. اب جو مر گیا اور انتقال کر گیا وہ تو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، نہ زندہ ہے، نہ موجود ہے، نہ وہ کسی کو دریا سے نکال سکتا ہے. تو اس سے استغاثہ کیسے کیا جائے گا؟ اس سے فریاد رسی کیسے کی جائے گی؟ ہاں، جو شخص قادر ہو اس سے فریاد رسی کی جا سکتی ہے. اس کے دلائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اس نے ان سے اپنے دشمن کے خلاف فریاد کی. تو غیر اللہ کو بطور عبادت پکارنا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو بطور عبادت پکارنا شرک ہے. اور یہ جان لینا چاہیے کہ پکار استغاثہ کی 2 قسمیں ہیں. دعا کی، فریاد کی 2 قسمیں ہیں. بطور سوال پکارنا، پہلی قسم بطور سوال پکارنا، یعنی اللہ سے مانگے اور طلب کرنے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور طلب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اسے پکارنا. ہمارے ہاں عموماً اس کو دعا کہا جاتا ہے. نمبر 2 بطور عبادت پکارنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بلا شبہ سب مسجدیں اللہ کی ہیں، تو تم اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اللہ کے ساتھ نہ پکارو کا مطلب یہ ہے اللہ کو بھی پکارو، ساتھ ہی ساتھ کسی اور کو بھی پکارو. اس سے منع کیا گیا. اب کوئی شخص اللہ رب العالمین سے فریاد رسی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قوالی گا رہا، بھر دو جھولی میری یا محمد. تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی اور دعا کی کہ جھولی بھر دو. جن چیزوں کی مجھے احتیاج اور ضرورت ہے وہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے دعا کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین اس قسم کی دعا سے منع فرما رہا ہے. اس قسم کی دعا صرف اللہ رب العالمین سے کی جا سکتی ہے. یہ فریاد تنہا اللہ رب العالمین سے کی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
واضح الفاظ میں بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو بطور عبادت پکارنا ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیونکہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو اسے عبادت پکارنا کہا جاتا ہے، لیکن یہ پکارنا بطور عبادت ہوتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی تو پھر قرآنی دلائل اور اہل علم کے پیش کیے جانے والے دلائل کو سمجھنے کے لیے جو تفصیل بیان ہوئی وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اصل خرافات اور شرک کی دعوت دینے والے لوگ دعاء المسئلہ کے بارے میں وارد شدہ آیت وقال ربکم ادعونی کی غلط تعویل کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت بطور سوال پکارنے اور بطور عبادت پکارنے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ یعنی دعاء المسئلہ دعاء العبادہ کو شامل ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اس سے سوال کرے تو یہ دعاء المسئلہ ہے، جو دعاء العبادہ کو شامل ہے، کیونکہ دعا عبادت کی ایک قسم ہے۔ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے سوال کریں، اس سے دعا کریں، اور اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور دعاء العبادہ شامل ہے دعاء المسئلہ کو بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے اس کی قبولیت اور ثواب کا بھی سوال کر سکتا ہے، کیونکہ ثواب دینے والی ذات تنہا اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ثواب نہیں دے سکتا، اسے قبول نہیں کر سکتا۔ تو بطور سوال پکارنا عبادت کی ایک قسم ہے، اور بطور عبادت پکارنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ سے قبولیت کا بھی سوال کیا جائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کرنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو جو تمہارا بھلا کر سکے نہ نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اللہ کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، یہ ممانعت ہے۔ اس میں بطور سوال اور بطور عبادت دونوں طرف پکارنے کی نفی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی اس آیت سے یہی استدلال کیا ہے۔ چنانچہ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بطور سوال یا بطور عبادت پکارے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حکم کے اولین مخاطب امام المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من دون اللہ میں دونوں مفہوم آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر نہ پکارو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو۔ ما لا ينفعك ولا يضرك، جو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس میں ذوی العقول مثلا فرشتے، انبیاء، تمام رسول، اولیاء، اور غیر ذی العقول مثلا بت، درخت اور پتھر سبھی شامل ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا یعنی اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارا جبکہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، تو آپ اس پکارنے کی وجہ سے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی تھی، حالانکہ ان کے ذریعے اللہ نے توحید کی تکمیل کی،
غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے آپ ظالم اور مشرک ٹھہریں گے، تو پھر جو شخص معصوم عن الخطا نہیں، اس کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے وہ بالاولا ظالم اور مشرک ٹھہرے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا، جو کہ معصوم عن الخطا ہے، آپ سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے، تو جو غیر معصوم عن الخطا ہیں وہ تو بدرجہ اولا اس کے مخاطب ہیں۔ اس لیے اس کے بعد اللہ عز و جل نے دل سے شرک کی تمام جڑوں کو کاٹنے کے لیے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کر نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اسے کون دور کرے گا؟ یقیناً وہی جس نے مقدر میں لکھا اور فیصلہ کیا ہے۔ اس سے غیر اللہ کی طرف رخ کرنے کی قطعاً نفی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کی اجازت ہے جو کام بشر کے، انسان کے بس میں ہو، اس کے لیے اس کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مدد طلب کرنا، پانی طلب کرنا۔ کسی انسان کو پیاس لگی تو جو انسان موجود ہے سامنے، زندہ ہے اور وہ پانی دینے پر قادر ہے، اس سے استدعا کیا جا سکتا ہے، اس کو پکارا جا سکتا ہے، اور جو مدد کرنے پر قادر ہو اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، جبکہ وہ زندہ بھی ہو، موجود بھی ہو اور مدد کرنے پر قادر بھی ہو۔ تو ان سے ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اسے اللہ نے مشکل حل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے، جبکہ در حقیقت مشکل کشا اللہ رب العالمین ہے۔ ضرن، کوئی نقصان، اس میں نقصان کی تمام تر قسمیں شامل ہیں، دینی نقصان ہو یا دنیوی نقصان ہو، بدنی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو یا آل اولاد کی نقصان ہو، ہر قسم کے نقصان کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد دوسری آیت ذکر کی، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں فابتغوا عند اللہ رزق، بس تم اللہ ہی سے رزق طلب کرو۔ علماء معانی و بلاغہ نے لکھا ہے کہ بیان میں مؤخر کو مقدم کرنے سے تخصیص ہو جاتی ہے، معنی کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں اصل عبارت اس طریقے سے فابتغوا الرزق عند اللہ، تو مفعول کو مؤخر کر دیا گیا اور عند اللہ کو مقدم کر دیا گیا، جبکہ جس سے اختصاص کا معنی پیدا ہو گیا، جس کا معنی یہ ہوگا کہ تم اللہ ہی سے رزق مانگو، کسی اور سے نہیں۔ لہذا آیت کا معنی یہ ہو گیا کہ تم اللہ ہی سے رزق طلب کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ رزق طلب کرو۔ اس طلب کو اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھو، طلب رزق کے لیے غیر اللہ سے فریاد نہ کرو۔ رزق کا لفظ یہاں عام ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو ملے اور عطا ہو اسے رزق کہا جاتا ہے، جیسے صحت، عافیت، مال، دولت، اولاد، گھر بار، گاڑی اور گھوڑے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں رزق ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَاعْبُدُوهُ فرمایا، تاکہ بطور سوال اور بطور عبادت دونوں طرح کا پکارنا اس میں شامل ہو جائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تیسری آیت ذکر کی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں۔ اور قیامت کو جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش کا انکار کریں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی گمراہی کی انتہا بیان کی گئی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارتے ہیں۔ اس سے بتوں، پتھروں یا درختوں کو پکارنا مراد نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار سن کر اسے جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اشیاء تو قیامت کے بعد بھی سننے پر قادر نہیں، جبکہ مردے تو قیامت کے بعد اٹھ کر سننے لگیں گے۔ نیز اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آیت میں من حرف موصول ہے، اس کا اطلاق ذوی العقول پر ہوتا ہے جو دوسروں سے بات کر سکتے ہوں اور ان سے بات کی جا سکتی ہو، وہ خود علم رکھتے ہوں اور ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور چونکہ ان کو پکارا جا رہا ہے تو یہ جو پکارا جا رہا ہے ان سے دعا کی جا رہی ہے، یہ ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے پوچھے گا قیامت والے دن کہ تم کو تو پکارا جا رہا تھا، تمہاری عبادت کی جا رہی تھی، فلاں فلاں لوگ تمہاری عبادت کر رہے تھے، تو یہ جن کی عبادت کی جا رہی تھی یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، تو اللہ رب العالمین اس سے برات کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم میری عبادت بجا لاؤ، جبکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور آج تک عبادت کر رہے ہیں صلیب بنا کر کے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چوتھی آیت ذکر کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ جب کوئی لاچار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے؟ کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ بھلا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے کس اور لاچار آدمی کی دعا جو کہ بطور سوال ہوتی ہے صرف اللہ عز و جل سنتا ہے، پھر کبھی تو انسان کی فریاد پر تکلیف دور کرتا ہے اور کبھی بغیر فریاد کے۔ الہ مع اللہ، تو اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں جسے پکارا جائے، یا جو چیز صرف اللہ کے اختیار میں ہو اس کی فریاد اس غیر اللہ سے کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی کو پکارا بھی جائے تو وہ اس کی پکار سنتے بھی نہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں مدد طلب کی جا رہی ہے وہ ان پر مدد پر قدرت بھی نہیں رکھتی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ آیتیں ذکر کرنے کے بعد طبرانی کی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق صحابہ کو بہت ایذائیں دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے گلو خلاصی کے لیے استغاثہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی بلکہ فریاد و پکار صرف اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ مجموع زوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض روایت میں صراحت ہے کہ یہ مشورہ دینے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام
کا اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا جائز تھا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ایسی مدد طلب کی جس پر آپ کو زندگی میں قدرت حاصل تھی، آپ زندہ بھی تھے، موجود بھی تھے۔ چونکہ وہ منافق اہل ایمان کو ایذائیں دیا کرتا تھا، آپ اس کو قتل کرنے، قید کرنے یا اس کے بارے میں کسی تعزیر کا حکم سنا کر یا کوئی دوسرا حکم دے کر صحابہ کی مدد کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک ایسے معاملے میں آپ کی طرف رجوع کیا جس پر آپ کو قدرت حاصل تھی، اس موقع پر بھی آپ نے تعلیم فرمایا، ارشاد فرماتے ہوئے ادب سکھایا اور تنبیہ فرمائی کہ دیکھو میرے سامنے فریاد نہ کی جائے، فریاد اور پکار سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فریاد رس ہے، وہی پکار کو سنتا ہے، وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے مومنوں کو ادب سکھایا کہ استغاثہ اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے، مجھ سے نہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیتیں اور یہ جو حدیث ذکر کی ہے، اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جس کا استنباط انہوں نے کیا ہے یہ کہ دعا عام ہے اور استغاثہ فریاد کرنا خاص۔ تو استغاثہ کے بعد دعا کا ذکر کرنا عطف العام علی الخاص کے قبیلے سے ہے، عطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے۔ نمبر 2، آیت مبارکہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ کی تفسیر معلوم ہو گئی۔ نمبر 3، غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا شرک اکبر ہے۔ نمبر 4، ثابت ہوا کہ اگر کوئی انتہائی برگزیدہ بندہ بھی غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے پکارے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ نمبر 5، اس باب سے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ سے بعد والی آیت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کی تفسیر بھی معلوم ہو گئی۔ نمبر 6، غیر اللہ کو پکارنا دنیا میں کچھ نفع بخش نہیں اور پھر یہ کفر بھی ہے۔ نمبر 7، تیسری آیت مبارکہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقَ کی تفسیر بھی معلوم ہو گئی۔ نمبر 8، اللہ کے سوا کسی دوسرے سے روزی مانگنا ایسے ہی درست نہیں جیسے اس کے سوا کسی دوسرے سے جنت نہیں مانگی جا سکتی۔ نمبر 9، اس بحث سے چوتھی آیت مبارکہ ومن اضل کی تفسیر بھی معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 10، جو شخص کسی غیر اللہ کو پکارے یا اس سے فریاد کرے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہو نہیں سکتا۔ نمبر 11، جن غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ تو پکارنے والے کی پکار سے بے خبر ہیں، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ اس پکار کے سبب قیامت کے دن ان پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ نمبر 13، غیر اللہ کو پکارنا در حقیقت اس کی عبادت ہے۔ نمبر 14، جن کو پکارا جاتا ہے وہ قیامت کے دن ان کی عبادت اور پکار کا انکار کریں گے۔ نمبر 15، ان امور کی وجہ ہی سے انسان سب سے زیادہ گمراہ کہلاتا ہے۔ نمبر 16، اس باب میں آیت امن یجیب المضطر اذا دعا کی تفسیر بھی معلوم ہو گئی۔ نمبر 17، حیران کن بات یہ ہے کہ بتوں کے پجاری بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پریشان و لاچار کی پکار کو صرف اللہ رب العالمین ہی سنتا ہے اور وہی نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکلات میں وہ بھی صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی، موت اپنے سامنے نظر آنے لگتی تو وہ تنہا اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں آتا تھا۔ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ یاد نہیں آتے، تنہا اللہ یاد آتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم انہیں نجات دے دیتے، وہ خشکی میں آ جاتے تو پھر میرے ساتھ شرک کرنے لگتے، بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ بھگوان آپ ہی نے بچایا ہے۔
آپ ہی نے بچایا، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ لوگ پریشانیوں میں، مشرکین پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کو ہی پکارتے تھے، غیر اللہ کو بھول جاتے تھے۔ آج کا مسلمان جس کا عقیدہ بگڑ گیا، یہ پریشانیوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتا بلکہ غیر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب انسان کو، ایک مسلمان کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، وہ قبروں کا رخ کرتا ہے، غیر اللہ کے دربار کا رخ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتا۔ یہ آج کا المیہ ہے۔ تو آج کا جو مسلمان شرک میں مبتلا ہے، یہ کل کے مشرکین سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کم سے کم کل کے جو مشرکین تھے وہ پریشانیوں میں صرف اللہ کو تو یاد کرتے تھے، اللہ ہی سے دعا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان مشرک پریشانیوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ تو آج کا مسلمان جو مشرک ہو گیا ہے، یہ کل کے مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے۔ نمبر 18، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر گلشن توحید کی حفاظت فرمائی، اور امت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ یہاں تک شیخ الاسلام نے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے، اور ہر قسم کے شرک سے ہمیں اور ہمارے اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔